جب ہوئے حاتم ہم اس سے آشنا، جب ہوئے حاتم ہم اس سے آشنا، دوست بھی دشمن ہمارے ہو گئے۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر۔ ناظرین، کرونا وائرس پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ بڑے خوش ہیں اس سے۔ کچھ لوگوں کی یہاں پہ اس کی وجہ سے، جو پہلے کہ جس طرح آپ دودھ پر بلی کو رکھوالی کے لیے بھیجتے ہیں، کچھ ایسا ہی صوبہ بلوچستان میں محکمہ صحت ہے۔ یہاں پہ چن چن کے لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو محکمہ صحت میں لایا گیا ہے، سیکٹری صحت سے لے کر اسپیشل سیکٹری صحت تک۔ تھوڑا آپ کو گوشت گزار کرتا چلوں کہ یہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جو اسپیشل سیکٹری صحت کا جسے چارج دیا گیا ہے، یہ موصوف کیپٹن ریٹائر طاہر ظفر ہیں۔ آرمی کی ٹریننگ بھی ان کو انسان نہیں بنا سکی ہے، یہ آرمی کی ٹریننگ کر کے بھی صحیح انسان نہیں بنے ہیں۔ کرپشن پتہ نہیں ان کی رگوں رگوں میں مجھے نظر آتی ہے، یا ہو سکتا ہے آرمی والوں کو پتہ چلا ہو کرپٹ بندہ ہے تو اپنے محکمے سے ہی اس کو چھٹی کرا دی ہو۔ موصوف جب 4 میں ڈی سی تھے، وہاں بھی اس نے گل کھلائے، تمام پارٹیوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، تو چند مہینوں میں اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ لیکن بدقسمتی صوبے کی کہ جن کو سزا کے طور پر یہاں بھیجا جاتا ہے اور وہ یہاں پہ پھر چیف سیکٹری تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر کرتے رہتے ہیں۔ جو یہاں پہ آیا یہ ہے کہ دوسرے صوبے میں 3 سال یا 5 سال تک آپ ہوتے ہو، لیکن بلوچستان میں جو آ جائے وہ پھر نہیں جاتا، اس کی 3 نسلیں یہاں تک ہوتی ہیں۔ پھر وہ یہاں کے ڈومیسائل بھی بنواتا ہے، یہاں پر کرپشن کے بازار بھی گرم کرتا ہے، سو کالڈ قبائلی عمائدین کے ساتھ اس کا تعلق بھی بہت ہو جاتا ہے، طاقتور حلقوں سے بھی اچھی اس کی پھر بن جاتی ہے۔ پھر کون اس کو کچھ کر سکتا ہے؟ یہاں کی عوام ہے، یہ بیچارے تو ایک بازار سے دوسرے بازار تک جائیں 10 دفعہ تو ان کو اپنی شناخت بتانی پڑتی ہے کہ میں کون ہوں۔ یہ جو ہیں طاہر ظفر صاحب، یہ جب کوئٹہ میں آئے تو حالات بھی نہ ان کے سازگار نہیں ہوئے، ہر وقت بہت ساری یہاں پر چیزیں الٹی ہوتی رہیں۔ چلو بات جب آئی یہاں پہ نان ٹیچنگ سٹاف میں، جب پوسٹیں آئیں 266، موصوف نے 266 کی 266 بیچ دیں، کیونکہ یہ ہیڈ تھا کمیٹی، جنہوں نے تعینات کرنا تھا سب کچھ، یہ صاحب ہیڈ تھے۔ پھر کیا تھا؟ ہیڈ تھے ایسے لوگ جو نہ ٹیسٹ پر آئے نہ انٹرویو پر، وہ جاب والے ہو گئے۔ جو بیچارے میرٹ پر تھے، خواب تھے جن کے، جو اور حد تو یہاں ہو گئی، جن کو تعینات کیا گیا ان میں سے اکثر تو ان کا تعلق بلوچستان سے ہی نہیں تھا۔ اس کو تو چھوڑو کہ ان کا کوئٹہ سے تعلق نہیں تھا، کوئٹہ والے اپلائی کر سکتے تھے، ان کا تعلق تو بلوچستان سے ہی نہیں تھا۔ کوئی راول پنڈی کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، بس جہاں جہاں کال کی ہوگی جاننے والا ہوگا، ہاں بھائی اپنے ڈاکومنٹس واٹس اپ کر دو۔ ان کے جو ڈاکومنٹس تھے کسی کی جمع نہیں تھے تو کسی کا آئے بھی تھے، واٹس اپ پر آئے تھے، لیکن ڈی سی تھا، بلوچستان کی چیز ہے بھائی، کچھ بھی کر سکتے ہو آپ، حرام کا مال سمجھا جاتا ہے، باپ کا مال سمجھا جاتا ہے۔ تو اس پر اپوزیشن نے واویلا مچایا اسمبلی میں۔ پھر حالات، پہلے تو حکومت جام دی گریٹ بے کمال کی سربراہی میں پہلے تو ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتی رہی، بعد میں اب جو انہوں نے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم بنائی ہوئی ہے اس کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ آپ تحقیقات کریں۔ جب تحقیقات کی گئیں، اسی چیف منسٹر کی انسپیکشن ٹیم نے کہا کہ بھائی اس میں واقعی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور لوگ سلیکٹ کیے گئے ہیں۔ پھر وزیر اعلیٰ صاحب اس پر پردہ ڈالنا چاہ رہے تھے، پھر تھوڑا ہم نے آواز اٹھائی تو موصوف نے کہا حالات بگڑتے جا رہے ہیں، پھر کہا کہ یہ وفاق سے آیا ہوا ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھا کہ اس کے خلاف انکوائری کریں۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ بھائی اس کے خلاف ایکشن ہوگا، اب تو یہ معطل ہوگا، اس نے اتنی بڑی بے قاعدگی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی کچھ ہی عرصے بعد اس کرپٹ کو، جس کے خلاف خود وزیر اعلیٰ نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لکھا تھا کہ اس کے خلاف انکوائری کریں، اس کو
एडिशनल सेक्रेटरी सेहत लगा दिया गया, इजाफी चार्ज दिया गया। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, फिर कुछ दिनों बाद उसी एडिशनल सेक्रेटरी को स्पेशल सेक्रेटरी बना दिया गया, जो एक इजाफी स्केल होता है। ये एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के दरमियान जो होता है उसको स्पेशल सेक्रेटरी कहा जाता है। आप अंदाज़ा कर सकते हो कि जो करप्ट होता है उसको किस तरह यहाँ नवाजा जा रहा है। और जो सेक्रेटरी सेहत है, ये स्पेशल लाहौर से इसको मंगवाया गया है। क्यों? क्योंकि सेहत में कुछ अच्छा पैसा है। इनकी किस्मत उस वक्त खुल गई जब कोरोना आ गया, सब चीज़ें छोड़कर लोगों ने इस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 1 अरब का फंड वैसे अब वो कर रहे हैं, 25 करोड़ रुपए फ़ौरन रिलीज़ किए गए। रिलीज़ किसको किए गए? इस ताहिर जफ़र साहब को किए गए हैं। अब इसकी फिर यही है ना कि दूध की रखवाली के लिए आप जब बिल्ली को बिठाओगे तो वो बड़ी खूब रखवाली करेगी। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हो कि ये हुकूमत, पूरे बलूचिस्तान में 3 वेंटिलेटर हैं और 1 वेंटिलेटर तो है ही ख़राब, सिर्फ 2, कितने बचा पाओगे? और ऊपर से वो लोग ले आए हो जिनको तो, जो ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, जिनको तो क्वेटा के शहरों का जो शाहराएँ हैं उनका नहीं पता, वो यहाँ की सेहत ठीक करेंगे। चुन चुन के करप्ट यहाँ लाए गए हैं। मौसूफ की हम किसी का क्या कहें जब चीफ मिनिस्टर की अपनी इंस्पेक्शन टीम वो कर रही है। सेक्रेटरी सेहत, चीफ सेक्रेटरी, इनका क्या ताल्लुक है? बलूचिस्तान की एक और अहम शख्सियत ये इनको कैसे लाई है? अगर आप ये चैन देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये कुछ आए हैं, कुछ अभी मज़ीद भी आएंगे बलूचिस्तान में चंद दिनों में। ये एक लॉबी है, स्पेशल लॉबी है ये ब्यूरोक्रेसी की, जो मिल बांट कर खाते हैं। अब जब ऐसे करप्ट बंदे को, जो 4 स्केल, 1 स्केल की जॉब नहीं छोड़ता है, ये अरबों रुपए के फंड छोड़ेगा। खुदारा एक सर्टिफाइड करप्ट बंदे को हम पर इतना भी हम पर जुल्म न करो। जो भी हो, इनको कुछ कहते हैं तो बड़े हमें इधर उधर से बातें आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम नहीं चुप रह सकते हैं। हम इस फील्ड में ऐसे नहीं आए हैं। बड़ा मुश्किल काम है इस फील्ड में ऐसे बोलना या करना। हम अपना खून देकर आए हैं इस फील्ड में, और हम अगर इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको रिपोर्ट करें? खुदारा इस सूबे पर रहम करें। और ये सेक्रेटरी सेहत जो है, क्या फरमाते हैं डॉक्टरों को कि मैं अब सेक्रेटरी सेहत हूँ, मैं चाहूँ, एक वार्ड थी तो उसको कहा कि सर ये बनी हुई है, इसको वो ना करें, ये आइसोलेशन पता नहीं क्या बन, तो बोलते हैं कि मैं चाहे इसको वार्ड बनाऊं, चाहे डांसिंग क्लब बनाऊं, ये मेरा इख्तियार है। मौसूफ, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि आप यहाँ सिर्फ इंतज़ामिया के लिए आए हैं, यहाँ अपनी दादागिरी करने के लिए नहीं आए, और ना ये आपको इख्तियार है। अगर आप समझते हैं कि आपका चीफ सेक्रेटरी के साथ कोई रिश्तेदारी है या कोई ताल्लुक़ है तो आप यहाँ कुछ भी करेंगे, तो ये सोच छोड़ दें अपनी। आज से आपको कह रहा हूँ कि जो आपका काम है, आप हमारे सिविल सर्वेंट हैं, वो काम करें। हमारे टैक्सों से आपको तनख्वाह जाती है, हमारे टैक्सों से आपको गाड़ी मिली हुई, हमारे टैक्सों से आप अय्याशी करते हो। आज भी कुछ लोग हैं जिनके लिए, मेरे लिए सहाफ़त करना इबादत है, इबादत। और मैं ऐसे ही आया हूँ इस सरज़मीन के लिए। मैंने अपनी सारी खुशियाँ छोड़ दी, अपनी ज़िंदगी को डेंजर में डाल के इस फील्ड में आया हूँ। और मैं वो भी नहीं हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो बदला लेना कैसे है। ये तो मेरी वसीयत में है कि अगर एक कमज़ोर बंदा मुझे कुछ कहे तो उसे कुछ ना कहना, अगर कोई ताकतवर हो तो मेरा पूरा ख़ानदान, कबीला भी ख़त्म हो जाए, उसको नहीं छोड़ना। तो मैं इस फील्ड को एक इबादत समझता हूँ, और कल्प्रिट लोगों के ख़िलाफ़ ही आया हूँ। इस सरज़मीन से मेरा ऐसा ताल्लुक़ है कि मैं भी बड़े बड़े शहर छोड़कर यहाँ पर अगर सहाफ़त करने आया हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग इधर करप्शन के बाज़ार गर्म करो, यहाँ के हकूक़ पर डाका डालो और हम चुप रहें। मैं उन सहाफ़ियों में से नहीं हूँ। अपना जो काम है उसको वो करो, और मैं उम्मीद करता हूँ, वज़ीर आला से मेरी गुजारिश है कि इस करप्ट टोले, इस चैन को तोड़ो। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी SNGAD, कमिश्नर क्वेटा और चीफ सेक्रेटरी साहिबान आज वैसे भी ख़वातीन के हकूक़ का बड़ा ख्याल रखते हैं। अपने ऑफिस में बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, या काम ख़वातीन का ज़्यादा इनको पसंद है,
یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن موصوف بس ہر وقت اپنے آفس کو ہی سجائے رکھتے ہیں اور تو کچھ ان کو وہ نہیں آتا۔ حد ہو گئی ہے یہاں پر بات۔ ایک تو یہ کس طرح چین ہے ان کی آپس میں، اور دوسرا انہوں نے کیا کیا ہے، دوسری اہم بات سیکٹری۔ اب محکمہ صحت سے میرا آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی امیدوں پر بیٹھے ہوئے ہو تو پھر بھائی ابھی سے مر جاؤ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ کس طریقے سے آئے ہوئے ہیں، سرٹیفائیڈ کرپٹ بندے کو پیسے ریلیز کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا علاج کرے گا؟ یہ 1000 کی چیز 1,00,000 کی پیش کرنے والا ہے، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ یہ تو بیہائنڈ دا بار ہونا چاہیے تھا، لیکن بس اسپیشل سیکٹری صحت کیا کہیں۔ اور انہوں نے کیسے اس چین کو محکمہ صحت میں انہوں نے کرپشن کا بازار کیسے گرم کیا۔ اب آپ کو ایک چین وہ کرتا ہوں، انہوں نے چن کے حافظ عبد الماجد صاحب جب سیکٹری صحت تھے اس کو ہٹا دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کو لانا تھا، اپنا بندہ تھا، صحت میں پیسہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو لایا، اس کو چینج کر دیا۔ CMIT جو اچھے افسران کی جیل ہے، عبد الماجد کو ادھر پھینک دیا، بعد میں پھر اس کو اور جب ادھر ادھر سے آواز اٹھنے لگی کہ کمپیٹنٹ افسر ہے پھر اس کو اور دے دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، جو نیچے والے افسران تھے، عطوی خان جیسے ہو گئے، ایک دو اور ہو گئے، انہوں نے پھر ایسے کیا کہ ان کو بھی، تاکہ یہ رکاوٹ نہ بنے، ان کو بھی وہاں سے ٹرانسفر کروا دیا ہے۔ آپ ایک بات لکھوا لیں، عطوی خان ہو گیا یا اس کا پورے خاندان کی ایک ہسٹری ہے کہ انہوں نے کیسے ان کی ایمانداری کی، میں نہیں، آپ کہیں کسی سے پتہ کر لیں۔ اور انہوں نے ایسے جو دیکھ رہے تھے کہ ایماندار ہے، رکاوٹ بن سکتا ہے یا ہمارے کرپشن میں ہمارا ساتھ نہیں دے گا، اس کو ڈپارٹمنٹ سے ہی ٹرانسفر کروا دیا۔ کرو پھر، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ افسوس ہوتا ہے اس صوبے پر۔ اب اگر ہم چپ رہے تو اس سے بڑا جرم کیا ہوگا۔ ایسے ایسے لوگ ہم پر مسلط ہیں، یہ ہماری صورتحال ہے۔ ہسپتالوں کا کیا ایک جو ہے نا، آپ کو ڈسپرین کی گولی ہماری اسپتالوں سے نہیں ملے گی، یہ سیکٹری صحت صاحب ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں کا فنڈ کہاں جا رہا ہے، ایک انجیکشن آپ کو نہیں ملے گا، آپ باہر سے لاؤ گے یہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے بندے ہیں، یہ یہاں آپ کے لیے تو نہیں آئے ہیں، یہ جب امپورٹ ہوں گے یہاں پر تو ان کا مطلب یہی ہے کہ بھائی بلوچستان ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، آرام سے مال بناؤ، اسلام آباد، لاہور زندگی ہے، ڈیفنس میں گھر بناؤ، ماڈل ٹاؤن میں بناؤ، بحریہ ٹاؤن میں بناؤ، یہاں تو لوگ پیسہ بنانے آتے ہیں۔ لیکن یہ ذمہ داری صرف میری نہیں ہے، میں تو رپورٹ کر سکتا ہوں۔ آپ لوگ مل کر ایسا کرو گے۔ جس دن ایسا ہوا، اگر یہ طاہر ظفر، یہ ایکس ڈی سی جس نے اتنی ساری پوسٹیں بیچیں یا جو بھی لین دین کی ہے، اس کے خلاف 10% بھی کوئٹہ کے لوگ باہر آتے، 10%، یہ اگر آج جیل کے پیچھے نہ ہوتا تو جو ایک مجرم کی سزا ہوتی ہے، آپ مجھے وہ سزا دیتے۔ جب آپ لوگ اپنا حق نہیں پہچانو گے، جب آپ لوگ روڈوں پر نہیں نکلو گے، جب آپ لوگ اپنا کام کسی اور پر اور اوپر سے ایسی نااہل حکومت پر چھوڑو گے، پھر ایسا ہی ہوگا۔ یاد رکھو، حکومت کیسے ٹھیک کرنی ہے یہ وہ لوگ طے کرتے ہیں، اپوزیشن طے کرتی ہے۔ بدقسمتی سے ہماری اپوزیشن میں بھی وہ دمخم نہیں ہے، وہ بھی کہیں لگتا ہے اپنی سیٹلمنٹ کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے۔ کلپریٹڈ کرپٹ بندے کو اتنی اہم پوسٹ پر لگایا گیا اور یہ چپ ہے۔ صرف جب اس نے بے ضابطگیاں یہاں پر نوکریاں بیچیں یا دیں، اس وقت تو وہ ہو گئی، بعد میں انہوں نے چپ۔ تو اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ نیچے 17-18 گریڈ کا ان کو جو راہ میں رکاوٹ تھے ان کا بھی ٹرانسفر کر کے اپنے بندے لے آیا ہوں اس محکمہ صحت میں۔ سیکٹری اور چیف سیکٹری ویسے خاص ہیں آپس میں، تو بس پھر جو اسپیشل سیکٹری ہے وہ کلپریٹڈ کرپٹ بندہ ہے۔ اس میں اگر آپ مجھے کرونا کا مقابلہ کر کے دکھاؤ یا کوئٹہ میں صحت کی صورت جس طرح پہلے سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، یہ بدترین نہیں ہو گئی، تو جو آپ کہوگے میں تیار ہوں۔ تو اس لیے اپنا خیال خود رکھو، ان لوگوں پر بالکل بھی بھروسہ نہ کرو۔
یہ لوگ، میں تو جب دیکھ رہا ہوں اب اس کے بعد بھی اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا خیال رکھنے اور چلانے آئے ہوئے ہیں نظام صحت کو بہترین بنانے، تو پھر یہ ایک دیوانے کا خواب ہی لگتا ہے۔ اس شعر سے اجازت چاہتا ہوں۔ زندہ رہنا ہو تو حالات سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہو تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔